بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت کے نصاب اردو میں پرسوں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جس کا موضوع تھا زعفران۔ تو اس کا خلاصہ میں نے پرسوں کیا تھا، آج اس کے سوالات ہم نے کیے ہیں۔ تو 4-5 سوالات تھے اور کچھ خالی جگہیں جو میں نے یہاں پہ کر کے رکھی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ سوال اور اس کے جوابات پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی مشق ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہم نے سبق میں پڑھا تھا، شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا، کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پہ یہ تھوڑا الف میں بھول گیا تھا، تو کتاب پہ ٹیکسٹ بک پہ آپ لوگوں کو یہ سوال اچھی طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ بادشاہوں کی سپیلنگ بے الف دال شین الف ہے و نون گنا۔ تو اس کا جواب ہے، زعفران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ تو جواب میں نے اچھی طرح یہ لکھ کے رکھا ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ تو جواب ہے، وادی کشمیر میں پامپور اور اس کے علاوہ کئی دیگر جگہوں پر بھی زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے، کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ ہے یونان کا ملک۔ یونان میں زعفران کو شاہی رنگ کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ تو 5واں سوال ہے، زعفران کی کاشت کے لیے کس طرح کی زمین درکار ہے؟ تو سبق میں ہم نے پڑھا ڈھلوان زمین اس کے لیے، زعفران کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہوتی ہے۔ پامپور میں آپ لوگوں نے دیکھا وہ ڈھلوان سی زمین ہے، اور 10-15 سال ایک بار یہ یہ بیج ہم ڈالتے ہیں، پھر 10-15 سال تک وہ خود بخود وہ فصل اگاتی ہے۔ تو اور ایک سوال ہے اس کے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہاں خالی جگہیں پڑی تھی تو میں نے یہ پر کر کے رکھی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ پہلی خالی جگہ، زعفران کی کاشت ایک مستقل ڈیش ڈیش ہے تھا، وہاں پہ ڈیش ڈیش ہے، تو یہ مستقل فن ہے یہ۔ تو دوسرا تھا، ڈیش ڈیش کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے، تو زعفران کو اس بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ تیسری خالی جگہ تھی، کشمیری زعفران کی تجارت ڈیش ڈیش جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چوتھا ہے، اکتوبر میں پھول ڈیش ڈیش آتے ہیں، نکل آتے ہیں اکتوبر میں اس زعفران کے پھول۔ تو 5ویں، اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈیش ڈھلوان زمین، یہ سوال میں بھی ہم نے پڑھا تھا، خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہوتی ہے اس کی کاشت کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ لیسن بھی ہمیں مکمل ہوا۔ تو آپ یہ جو میں نے یہ سوالات کر کے رکھے اور خالی جگہ اپنی نوٹ بک پر اتار کے اس کی مشق کریے گا، یاد کریے گا اس کو، تاکہ کل ایگزام میں آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج یہ لیسن بھی مکمل ہوگا۔ اگلی کلاس تک انشاءاللہ اگر زندگی رہی، میں اگلی کلاس میں اور ایک نیا سبق پڑھاؤں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔